اہن حظ أسۍ درٛٲے تہٕ أسۍ منٛز ٲسۍ یَکھ گوٚو أسۍ بیٖٹھۍ یِم کَرن گِرفتار مگر ماج کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں بتا کہ آپ کو ایسا کچھ کرنا ہوتا ہے عید لوگ انتظار کران تھی کیا لوکن ستین جذبات اگر جمہوریت جمہوریت من بہرحال تیل پریت کنس حق سہ گھس کر پن کت ام سس پرابلم گئی پٲدٕ ؤنِو تُہۍ اگر زن ما سوائے ام کیا تین باسان تخت اقتدار سی باسان کیا تین زلزل باقی کھینہ پلسہٕ وٲلِس کٲنٛسہِ ووتہ کینٛہہ تکلیٖف سانہِ سۭتۍ اوترٕ پٮ۪ٹھ ادٕ بس تیٚلہِ کیٛاہ نعرہ تکبیر ہم کیا چاہتے آزادی آزادی کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ رہبر اور رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ قائد ہمارا گیلانی رہبر ہمارا گیلانی امام ہمارا گیلانی نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد آزادی آزادی محمد والی آزادی مدینے والی آزادی مکہ والی آزادی مکہ والی آزادی یہ حق ہمارا آزادی یہ بھیک نہیں ہے آزادی یہ حق ہمارا آزادی بھارت بھی سن لے آزادی اڈوانی سن لے آزادی شیو سینا سن لے آزادی رسالے والا آزادی گیلانی والا آزادی سرتمبی والا آزادی پولیس والا آزادی سرتمبی والا آزادی گورنمنٹ والا آزادی سرتمبی والا آزادی بھارت سے بولا آزادی اڈوانی سن لے آزادی بی جے پی سن لے آزادی شیو سینا سن لے آزادی ہم لے کر رہیں گے آزادی یہ حق ہمارا آزادی یہ بھیک نہیں ہے آزادی ہے حق ہمارا آزادی ہم لے کر رہیں گے آزادی یا کچھ بھی کر لو آزادی کلرس جو حکومت کے دعوے ہیں جمہوریت اور آزادی اور ہر ایک کو لوگوں کے پاس جانے کی اجازت اور اپنا نقطۂ نگاہ پروکار طریقے سے لوگوں کے سامنے رکھنا پیش کرنا یہ سارے کھوکھلے دعوے ہیں اور عملی میدان میں ان دعووں کا کوئی وجود دیکھنے میں نہیں آ رہا ہے۔ آج ہمارا ترال کا پروگرام تھا، اس سے پہلے بھی ترال کا ایک پروگرام نہیں ہونے دیا گیا، فلحال کا پروگرام تھا ہمارا، وہ بھی نہیں انجام دینے کا موقع دیا گیا۔ بانہال جانے کا پروگرام تھا، وہاں بھی جانے نہیں دیا گیا، اور آج ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پلوامہ نے ترال کے لیے اجازت بھی دی ہے، پرمیشن دیا ہے، انہوں نے ریٹن پرمیشن ہے، اور وہاں ہمارے تحریک حریت کے ناظم نے تیاری بھی کی ہے، لوگ وہاں سڑکوں پر انتظار کر رہے ہیں۔ اسلام آباد سے ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں اور پلوامہ ڈسٹرکٹ کے ہر قصبے سے، ہر گاؤں سے ہمیں اطلاعات آ رہی ہیں، لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج رات کے وقت ہی 11:30 بجے شب یہ گاڑی لائی گئی اور یہاں صبح نماز فجر کے موقع پہ گیٹ بند کر دیا گیا، جو گاڑی آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ طرز عمل حکومت کا یہ انتہائی گھناؤنا ہے، انتہائی
بے حیائی کا مظاہرہ ہے، بے شرمی کا مظاہرہ ہے، جبر کا مظاہرہ ہے اور بربریت کا مظاہرہ ہے، اور ہم اس کے خلاف انشاءاللہ جدوجہد جاری رکھیں گے یہ چیزیں ہمیں انشاءاللہ اپنے موقف سے نہیں ہٹا سکتی ہیں، چاہے سارا ہندوستان ہماری راہ میں رکاوٹیں ڈالے اور ہماری راہ میں کھڑا ہو جائے، لیکن پھر بھی ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے اپنی یہ مقدس جدوجہد جاری رکھیں گے۔ میری طرف سے جوانوں کو صرف اور صرف یہی دردمندانہ اپیل ہے کہ وہ کسی حال میں مایوس نہ ہو جائیں اور ہر حال میں وہ یقین رکھیں کہ ہمارا موقف جو ہے وہ مبنی بر صداقت ہے، اور ہم جموں کشمیر کا پورا خطہ جو ہے یہ متنازع خطہ ہے اور بھارت کا اس پر جبری قبضہ ہے، فوجی قبضہ ہے، اس کو کوئی لیجیٹیمیسی اور سند جواز حاصل نہیں ہے، یہ صرف فوجی قبضہ ہے، اور اس جبری قبضے کے خلاف ہم انشاءاللہ اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، اور یہ جوانوں تک ہماری یہ امانت پہنچ رہی ہے، اور میں نے جتنے بھی اب تک جلسے ہوئے ہیں پرامن جلسے سوپور سے لے کر کولگام تک ہزار لاکھوں لوگوں نے ان میں شرکت کی، میں نے اعلان کہا ہے کہ ہم مکمل طور پرامن طور باوقار طور منظم طور لوگوں کے پاس جاتے ہیں، لوگوں کو اویئر کرتے ہیں، لوگوں کو اس بات کی اطلاع دیتے ہیں کہ ہمیں بھارت کے فوجی قبضے کے خلاف اپنی جدوجہد جاری رکھنی چاہیے۔ اور آج جو لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کا مظاہرہ کیا ہے، خاص طور جو 90% سے زیادہ نوجوان ہمارے جلسوں میں آتے ہیں، اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ جو امانت ہے ہماری کہ یہ تحریک حریت کی کہ اسلام، آزادی اور اتحاد ملت، یہ امانت لوگوں نے، ہمارے جوانوں نے اپنے لیے قبول کر لی ہے اور وہ اس کے امانت دار بن چکے ہیں انشاءاللہ۔ تو ہمیں اس امانت کی حفاظت کرنا ہے، اور اس کی حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ ہم استقامت کا مظاہرہ کریں، اور جو بھی ہدایات قیادت کی طرف سے آ جائیں ان پر ہم من عمل کریں، اور اس میں کوئی کوتاہی نہ برتیں اور کوئی خلاف ورزی نہ کریں۔ آنے والے جو انتخابات ہیں، بھارت کی پارلیمنٹ کے انتخابات ہیں اور جموں کشمیر کی اسمبلی کے انتخابات ہیں، تو ان انتخابات کے بارے میں ہم نے مکمل بائیکاٹ کی اپیل کی ہے، اور یہ جوانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ گھر گھر جا کر نہایت پرخلوص طریقے سے، منظم طریقے سے، پروقار طریقے سے، حسن اخلاق سے لوگوں کو سمجھائیں کہ ووٹ ڈالنا، ہم آکوپیشن کی مدد کرتے ہیں ووٹ ڈال کر، اور ہم ان ظالم حکمرانوں جو بھارت کے ایجنٹ ہیں، جن کو فوج بھی سرمایہ دیتی ہے، کروڑوں روپے دیتی ہے ان کے آکوپیشن کو مضبوط بنانے کے لیے، ان کو ووٹ دینا ہم اپنے شہداء کے مقدس خون کے ساتھ بے وفائی برتتے ہیں۔ اس لیے ووٹ سے بائیکاٹ کرنا، ووٹ نہ ڈالنا اور انتخابات کے دن اپنے گھروں میں بیٹھنا، یہ شہداء کے مقدس خون کا مطالبہ ہے، تقاضا ہے، اور ہمیں کسی حال میں بھی شہداء کے مقدس خون کے ساتھ بے وفائی نہیں برتنی چاہیے، اور کسی حال میں ووٹ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ پیغام آپ نوجوان دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں، اور انشاءاللہ مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم انشاءاللہ اپنے مشن میں اللہ کی مدد اور نصرت سے کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ قوم جنہوں نے لاکھوں کی تعداد میں ہمارے جلسوں میں شرکت کر کے اپنے تعاون کا مظاہرہ کیا ہے، وہ استقامت کا مظاہرہ کرے، استقامت، بس استقامت ہماری کامیابی کی ضمانت ہے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، کیا چاہتے ہیں؟ آزادی، کون کرے گا ترجمانی؟ سید علی شاہ گیلانی، ہمارا گیلانی۔ باقین کرو گزارش کہ نیرن چونکہ تھی ون حاجی محترم میں زور زبردستی قائل کی یم سات موقع پرامن طور پروقار طور ہاؤ انشاءاللہ رحمان جموں کشمیر من سے یہ آواز مضبوط سے مضبوط تر باقین کیسے کی ہو سکتا ہے۔